آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ آج ہم اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں جس کا عنوان ہے راجندر سنگھ بیدی کا مشہور ناول ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی 1962 میں دلی سے شائع ہوا۔ اس ناول کے کردار وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں مایوسیاں حرمہ نصیبی شامل ہے، مگر قناعتوں کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ بیدی اس ناول کے پلاٹ کو مختصر افسانے کی حدوں سے نکال کر ناول کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ یہ کہانی گاؤں کی سیدھی سادی جاہل بے باک لڑکی کی ہے جس کی شادی اپنے ہی خاندان کے ایک لڑکا تلوکا سے ہوتی ہے۔ تلوکا یکا چلاتا ہے۔ رانو اس کی شراب نوشی کی لت پر اکثر جھگڑا کرتی ہے اور مار کھاتی ہے۔ رانو ہمیشہ گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہے، محنت مزدوری کر کے پیٹ پالنے اور بھیک مانگ کر گزر بسر کرنے کی کھوکھلی دھمکیاں بھی دیتی ہے، جو گاؤں کی ان سبھی عورتوں میں عموماً پائی جاتی ہیں۔ اچانک رانو کی زندگی میں ایک حادثہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے خونخوار درندوں کا جنگل بن جاتی ہے۔ تلوکا یکا چلاتا ہے اور چودھری مہربان داس کے لیے بہلا پھسلا کر اچھی سے اچھی خوبصورت عورتیں لاتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی تاجرن کا بھائی تلوکا کا قتل کر دیتا ہے۔ تلوکا کی لاش دیکھ کر رانو ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، مگر وہ اس حادثے کو سمجھ پانے سے بڑی دیر تک مجبور رہتی ہے اور محلے اور سماج والے اسے احساس دلا دیتے ہیں کہ اس کا سرپرست اب روزی کمانے والا شرابی شوہر اس کی دنیا سے چلا گیا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ آج وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ تلوکا کا چھوٹا بھائی منگل اپنی ذمہ داری کو جان کر تلوکا کا یکا چلاتا ہے۔ اب منگل نے رانو کے گھر کے اخراجات سنبھال لیے ہیں، لیکن رانو کے لیے خصوصاً تیزی سے جوان ہوتی ہوئی بیٹی کے مستقبل کا سوال نہایت ہی پریشان کن تھا۔ اس صورتحال میں ایک ہی روشنی کی کرن نظر آتی ہے۔ گاؤں والے چاہتے ہیں کہ منگل رانو کے سر پر چادر ڈال کر اسے اپنا لے تاکہ تلوکا کے یتیم بچوں کو ایک باپ مل جائے اور منگل مستقل گھر کی ذمہ داری کا بوجھ سنبھالے۔ لیکن دیور سے جنسی رشتہ قائم کرنے کے لیے رانو کو اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس نے آج تک منگل کو اپنے بیٹے کی نظر سے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے جوان ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ منگل بھی اسے ماں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن معاشی اور اقتصادی دباؤ آخر کار رانو کو یہ زہر پینے پر مجبور کر ہی دیتا ہے اور رانو انکار میں اقرار کی گنجائش پیدا کر لیتی ہے۔ منگل سماجی طور پر رانو کو اپنانے کے باوجود جسمانی و ذہنی طور پر اپنانے کے لیے راضی نہیں ہوتا، لیکن شراب کے نشے میں یوں دونوں کے درمیان کی نفسیاتی الجھن ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ اس رشتے کو منسلک کرنے میں بیدی اپنے الفاظ میں یوں کہتے ہیں: رانو پھر بوتل پر جھپٹنے لگی اور منگل اسے دھکیلنے لگا۔ اس کے سخت اور کھردرے ہاتھ رانو کے بدن کے ہر حصے پر لگ رہے تھے۔ بیچ میں اس نے کچھ رکھ رکھاؤ بھی کیا، لیکن کوئی کام نہیں آیا اور رانو کا بدن ٹوٹا جا رہا تھا۔ وہ بار بار ایک دم بوتل سے منہ لگا کر پیتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہتا ہے: میں اپنے بھائی کی طرح نامرد نہیں جو ایک عورت کے سامنے ہتھیار ڈال دوں گا۔ رانو کچھ اور لپکتی۔ منگل نے اب کہ اسے نیچے فرش پر گرا دیا اور پھر جوش کے عالم میں اسے زد و کوب کرنے لگا، بالکل ایسے ہی جیسے رانو نے سوچا تھا، اور وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور منگل اسے
نیچے دبانے کے بیچ میں ایک ہاتھ سے بوتل اٹھا کر وہ پھر پی گیا۔ ہولے ہولے اس کا چہرہ لال ہونے لگا، خون کانوں اور سر تک آنے لگا، رانو کی سانس دھوکنی کی طرح چلنے لگی، اس کے اعضاء میں ایک ایسی تڑپ پیدا ہو گئی جسے ظاہر کرنا مشکل ہے۔ جنسی طور پر اپنے نئے رشتے کو مستحکم کرنے کے بعد رانو منگل کی کمائی کے حصے دار سے مالکہ بن جاتی ہے اور یوں منگل کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لیتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے ایک چادر میلی سی ناول میں پنجاب کی عوامی زندگی کے بعض پہلوؤں کو بڑی فنی مہارت اور چابکدستی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس مختصر ناول میں نچلے طبقے کے لوگوں کے دکھ سکھ کو ناول نگار نے خلوص اور باریک بینی اور ہمدردانہ سنجیدگی سے موضوع بنایا ہے، اس انداز میں کہ اس خاص طبقے کے آداب زندگی، رہن سہن، کھان پان، طور طریقے، بول چال، سب کچھ اس ناول میں سامنے آ گئے ہیں۔ پنجابی گاؤں کی زندگی کا صحیح اور سچا نقشہ اس میں موجود ہے، یعنی سکھ معاشرے کی اس رسم کو بیدی نے دکھایا ہے کہ عورت کے سر پر چادر ڈالنے سے مرد اس کی زندگی کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایک چادر میلی سی میں قصہ کہنے کا انداز بہت اچھا ہے۔ بیدی نے فنی سلیقہ مندی اور اپنی فنی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ قصے کی دلچسپی اور دلکشی اس کے پلاٹ میں شروع سے آخر تک موجود ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار رانو ہے، تلوکہ رانو کا شوہر جو یکا چلاتا ہے۔ منگل جاترن اور چودھری مہربان اس ناول کے اہم کردار ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ایک چادر میلی سی ناول کا خلاصہ۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔